السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وآل آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام انسانوں کا مالک، جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ خوشی کا اظہار میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے 20 فروری 2025 کو جاری ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کہ ہمارے گاؤں میں پھر سے ایک بار جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ جو ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد میں کئی سالوں کے بعد پھر سے ہم لوگوں کے رائے سے، کچھ چند افراد کے رائے سے گاؤں میں پھر سے ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس جلسے کو اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے 1 روپیہ ہو سکے، 10 روپیہ ہو سکے، 100 روپیہ ہو سکے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے، آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے، اس بالی جیسی ہے جس سے 700 بالیاں، جس سے 7 بالیاں نکلے، اور صرف 7 بالیاں نہیں بلکہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کہ 700 دانے۔ اور صرف 700 دانے نہیں میرے پیارے بھائیوں، 700 دانے نہیں، اور اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور جو بھی آپ خرچ کر دیں اللہ رب العالمین اور بھی چاہے گا اور بھی زیادہ کرے گا۔ اور جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ آپ 1 روپیہ دیں گے، 10 روپیہ دیں گے، یہ نہیں کہ جس نے 10 روپیہ دیا، جس نے 100 روپیہ دیا سب برابر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب برابر نہیں ہے۔ جو 1 روپیہ دے گا، جو 100 روپیہ دے گا، وہ برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو میں 7 گنا دوں گا، اور میں چاہوں گا تو اور بھی عطا کروں گا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج اگر ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے، یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ اگر غلط کام میں ہمیں پیسہ دینا ہو، غلط کام میں ہمیں پیسہ دینا ہو تو ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اگر دین اسلام کی بات آ جائے تو اس میں پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ 10 روپیہ ہمارے جیب سے نہیں نکلے گا اگر یہاں پر نچوانے کے لیے، اگر اس کو بلانے میں 50,000 لگ رہا ہے تو آپ 1 لاکھ روپیہ دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو 25,000 میں بلایا جائے، 1 لاکھ روپیہ آپ دیں گے اس کو بلانے کے لیے۔ اور یہاں پر جلسے کی بات آ گئی ہے، دین اسلام کی بات آ گئی ہے، لیکن سے آپ 10 روپیہ نہیں نکالیں گے اپنے جیب سے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا کام مت کریے۔ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا لیجئے، بڑھیے، اس نبی کے بارے میں سوچئے، اس نبی کے بارے میں سوچئے، وہ کیا تھے؟ وہ نبی جو بادشاہوں کے بادشاہ، جو امیروں کے امیر، بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سنیے میرے پیارے بھائیوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں کئی مہینوں تک، کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، اے عائشہ چولہا جلا کر رکھنا، ہاڑی چڑھا کر رکھنا. اے عائشہ چولہا جلا کر رکھنا، ہاڑی چڑھا کر رکھنا. میں بازار جا رہا ہوں سامان لینے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے. آج انشاءاللہ ہمارے گھر میں کچھ پکے گا اور ہم کھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر نکل جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. لیکن جب واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں کچھ بچے مل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں، ہم کچھ کھائے نہیں ہیں. اے اللہ کے رسول آپ نبیوں کے نبی، سرداروں کے سردار ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کر دیجئے. اے اللہ کے رسول بہت دنوں سے ہم بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں بتائیے؟ اس نبی کے جس کے پاس کچھ کھانے کے لالے پڑے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خرید و فروخت کے سامان کو ان بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں. سنیے میرے پیارے بھائیوں، گھر واپس آتے ہیں، دروازہ کھاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتی ہے اور کیا دیکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خالی ہے. کہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا چڑھا کر رکھنا، چولہا جلا کر رکھنا، ہاڑی چڑھا کر رکھنا. میں بازار جا رہا ہوں سامان لینے کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اے عائشہ میں بازار سے سامان لے کر آ رہا تھا، لیکن راستے میں کچھ بچے مل گئے جنہوں نے مجھ سے سوال کر لیا. کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول بہت دنوں سے ہم بھوکے ہیں، بہت دنوں سے کھائے نہیں ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے عائشہ ان خرید و فروخت کے سامان کو ان کے حوالے کر دیا اور میں چلا آیا. ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، اس نبی کا یہ حال ہے جو نبیوں کا بادشاہ ہے، سرداروں کا سردار ہے. اس کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، لیکن پھر بھی جب سوال کرنے والا آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے؟ جاؤ پرا دکان سے میرے نام پر قرض لے لو. بتائیے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے بینک بیلنس میں کمی نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں روزانہ کیا کیا پکتا ہے، روزانہ کیا کیا پکایا جاتا ہے، کیا کیا کھاتے ہیں، طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر دین اسلام کی بات آ جائے، اس کے اندر ہم 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میرے پیارے بھائیوں، اٹھو، آئے دھرم پوروا کے نوجوانوں اٹھ جاؤ، فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو. آج موقع ہے، اپنے نام اعمال کے اندر لکھوا لو، اپنا نام لکھوا لو، درج کرا لو، اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا لو. میرے پیارے ساتھیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک جلسہ رکھا گیا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مل کر 1 2 روپیہ جو ہو سکے آپ سے، 100 روپیہ، 500، 1000 جو بھی ہو سکے آپ دیجئے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور انشاءاللہ یہ جلسہ اختتام پر پہنچے گا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ 1 روپیہ دیں گے، 100 روپیہ دیں گے، 1000 روپیہ دیں گے، 500 روپیہ دیں گے، آپ کو اس کا حساب دیا جائے گا. 1 روپے کا حساب دیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں. اب یہیں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے. میرا نمبر یہاں پر دیا جا رہا ہے، اس پر فون پے کیجئے یا گوگل پے کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.